نرگس اب ولید سے کہہ ہی دیتی ہے کہ تم مناہل سے رشتے کی بات کرو تاکہ میں جلد از جلد تمہارا رشتہ اس کے ساتھ کر دوں۔ میں تمہیں اس حالت میں بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ جلد ہی تمہاری شادی ہو جائے تاکہ تمہاری بیوی اس گھر میں آئے اور اس گھر میں رونق ہو۔ اور ویسے بھی مناہل نے بہت دکھ جھیلے ہیں اپنی زندگی میں، اور اب میں نہیں چاہتی کہ وہ اور دکھ بھری زندگی گزارے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ جلدی سے اس گھر میں بہو بن کے آ جائے، اور میں چاہتی ہوں کہ اسے دنیا کی ہر چیز مہیا کروں۔ میں اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، اور میں تمہیں بھی یہی نصیحت کروں گی کہ اس کے ساتھ پیار بھرا سلوک رکھنا، اسے کبھی بھی دکھ مت دینا۔ لہٰذا تم اس سلسلے میں مناہل سے بات کرو۔ میں ابھی ماجدہ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ماجدہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر مناہل راضی ہوگی اس رشتے پر تو ماجدہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی، اور اگر مناہل ہی راضی نہ ہوئی تو ماجدہ بھی کچھ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ہم ماجدہ پر کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ تو ولید اب اپنی امی سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے امی، میں مناہل سے جلد ہی اس بارے میں بات کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ مان ہی جائے گی، لیکن مناہل شاید اتنی آسانی سے نہ ہی مانے۔ وہ دل میں تو ولید کو پسند کرنے لگی ہے۔ اسے ولید سے باتیں کرنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ولید کو ہاں نہیں کر پائے گی۔ دوسری طرف مناہل انہی سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ ولید نے اسے کتنا سمجھایا اور اسے کتنا منع کیا کہ زین سے شادی مت کرو، لیکن اس وقت تو مجھ پر زین کی محبت کا بھوت سوار تھا، اور میں نے اس کی کوئی بات بھی نہیں سنی بلکہ اسے ہی جھوٹا قرار دے دیا، اور آج کیوں میں ولید کو اپنے دل میں بسائے بیٹھی ہوں۔ یہ سب تو غلط ہے۔ میں کیوں اتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہوں۔ میں اب ولید سے کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کروں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ ولید بھی مجھے پسند کرتا ہے اور وہ مجھے پرپوز بھی کرے گا، لیکن میرا جواب نہ میں ہی ہوگا۔ میں ایک زمانے کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی ولید جیسے ایک اچھے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب کیوں دیکھوں؟ اسے تو کوئی بھی مجھ سے بہتر اور اچھی لڑکی مل جائے گی، اور اسے ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو صرف اور صرف ولید کو ہی چاہے۔ میں تو زین سے محبت کرتی تھی، اور اب ولید کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب کیوں دیکھوں؟ دوسری طرف ولید جب مناہل سے رشتے کی بات کرے گا تو مناہل انکار ہی کر دے گی، لیکن ولید مناہل کے انکار کو اقرار میں تبدیل کروا ہی لے گا۔ دوسری طرف زارا جو کہ سمجھتی ہے کہ حنان زارا سے بہت محبت کرتا ہے اور زارا حنان سے محبت کرتی ہے، لیکن یہ چیز بالکل الٹ ثابت ہوگی۔ زارا کے ہاتھ جب حنان کا موبائل لگتا ہے تو وہ ایک لڑکی شیبا کا وائس نوٹ سنتی ہے، جس میں وہ حنان سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابو تم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ ہماری شادی کے سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب زارا یہ سب سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اب حنان بھی دیکھ لیتا ہے کہ وہ شیبا کا وائس نوٹ سن رہی ہے، تو اس سے جھٹ سے موبائل لے لیتا ہے، اور زارا کے پوچھنے پر کہتا ہے کہ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، ہم تو ڈیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ چینل میں مجھے بھی حصہ چاہیے اور مجھے بھی پارٹنر بناؤ، لیکن میں نے صاف منع کر دیا ہے، اور زارا کے سامنے ہی اسے وائس میسج کر دیتا ہے کہ تم چاہتی کیا ہو؟ آج میری بیوی کا برتھ ڈے تھا اور میرے لیے زارا سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں، اس لیے میں تم سے بات نہیں کر سکتا، اور چینل کے بارے میں مل کر ہی کوئی حل نکالیں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیتا ہے۔ اب وہ یہ وائس میسج زارا کو تو دکھا دیتا ہے، لیکن وہ یہ وائس نوٹ شیبا کو بالکل بھی سینڈ نہیں کرتا۔ اب زارا کو تو وہ مطمئن کر ہی دیتا ہے، اور زارا اس حوالے سے مطمئن ہو بھی جاتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اور صرف اسی کا ہی رہے گا اور وہ کہیں نہیں جا سکتا، لیکن اس کا شوہر حنان تو بہت ہی زیادہ چالاک اور دھوکہ باز ہے۔ ادھر وہ زارا کو دھوکہ دے رہا ہے تو دوسری طرف وہ شیبا کو۔ اب وہ شیبا سے کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا، اور شیبا تو شادی کے لیے بالکل راضی ہے، اور اس نے تو بزنس کے لیے حنان کو 15 لاکھ روپے بھی دے رکھے ہیں۔ اب جب حنان کی بہن نمو کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں تو شیبا حنان سے کہتی ہے کہ میں اس شادی میں نمو کی بھابھی کی حیثیت سے شرکت کرنا چاہتی ہوں، تو حنان کہہ دیتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی امی نمو کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، ابھی میری بہن نمو کی شادی ہو لے، ہم بہت جلد بعد میں شادی کر لیں گے۔ اب شیبا اس بات پر مان جاتی ہے۔ جس دن حنان کی سچائی زارا پر کھل گئی تو زارا تو ایک قدم بھی اس گھر میں نہیں رکے گی، اور زارا اور حنان کا گھر تو ٹوٹ کر ہی رہ جائے گا، اور زارا تو اب ویسے بھی اپنا سب کچھ لٹا چکی ہے، اور وہ اپنی ماں کو یہی بتاتی ہے کہ میں کافی خوش ہوں، اور وہ خوش بھی ہے کیونکہ سسرال والے اسے خوش رکھنے کا بہت اچھے سے ناٹک کر رہے ہیں، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے رکھا گیا ہے، اور جو کچھ بھی وہ چال بازیاں اور چالاکیاں لڑاتے ہیں وہ سب زارا کی پیٹھ پیچھے ہوتا ہے۔ دوسری طرف اب ماجدہ پچھتا رہی ہے کہ میں نے تو مناہل کی شادی زین سے اس لیے کی تھی کہ وہ میرا سہارا بنے گی اور زین بھی خوش رہے گا، لیکن وہ تو ایسی منحوس نکلی کہ میرا بیٹا ہی مجھ سے دور ہو گیا۔ لیکن زارا سے کہتی ہے کہ اب میں بہت خوش ہوں کہ تم اپنے گھر میں سکھی ہو۔ دوسری طرف مناہل جیسے ہی جسے پھپھو کی طرف سے جاب پر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن اب جب مناہل جاب کرنے لگی ہے تو
تو پھپھو اس سے پیسوں کا تقاضا کرتی ہے۔ ناہل کہتی ہے کہ دکانوں کے پیسے آ تو رہے ہیں تو پھر آپ کیوں مجھ سے پیسے مانگ رہی ہیں؟ تو پھپھو کہتی ہیں کہ مجھے زارا کی فیملی کی دعوت کرنی ہے، اس لیے مجھے پیسے چاہیے۔ تم ایسا کیا کرو کہ اپنی ضرورت کے لیے کچھ پیسے رکھ لیا کرو اور باقی سب مجھے دے دیا کرو۔ تمہیں تو پتا ہے کہ مکان پر قبضہ ہو گیا ہے اور مالک مکان بھی تو مجھے پیسے نہیں دے رہا، اور باقی 2 دکانوں سے بہت ہی معمولی رقم آتی ہے جس میں گزارا کرنا مشکل ہے۔ اب ناہل تو ایسا بالکل بھی نہیں کرے گی، بلکہ وہ پھپھو سے کہے گی کہ جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کو دے دیا کروں گی۔ ساتھ ہی کہتی ہے کہ میڈ بھی رکھ لیجیے، اب مجھ سے جاب کے ساتھ ساتھ کام نہیں ہو پاتے۔ دوسری طرف ولید تو اب یہی چاہتا ہے کہ جلد از جلد وہ ناہل کو پرپوز کر دے، اور اس مقصد کے لیے وہ ناہل کے آفس کے باہر پہنچ جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ولید کی ناہل سے اس دن ملاقات نہیں ہو پاتی۔ تو اب جب بھی ولید ناہل سے ملے گا تو وہ ناہل سے اپنے دل کی بات ضرور کہے گا۔ تو کیا ناہل ولید کا پرپوزل قبول کر لے گی اور اس کی محبت کو تسلیم کر لے گی؟ کیسی لگی ڈرامہ سیریل پتھر دل کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔